اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حلال و حرام کل بھی موضوع تھا ہمارا، آج بھی موضوع ہے، اور کل جو اس کے حوالے سے بات ہوئی، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی، پھر وہ کیا کیا چیزیں، کیا تمام حلال کا ذکر اور اس کی تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور تمام حرام کی تفصیلات اور اس کے وہ تمام چیزیں قرآن کریم میں اس کی تفصیلات مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو کسی مرحلے پر تنہا چھوڑ دیتا ہے اور رہنمائی فراہم نہیں کرتا، چونکہ یہ جو اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ بات بالکل آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ عین فطرت ہے، چونکہ انسان کی فطرت، اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو فطرت بھی وہی جاننے والا ہے، تو تمام تعلیمات جو ہے وہ عین فطرت ہے، اور دین جو ہے ہمیں جو تعلیمات فراہم کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہمارے لیے یہ ہے بطور مسلمان کہ ہم تمام چیزوں کے حلال و حرام ہونے کے حوالے سے اپنی معلومات میں وہ تمام چیزیں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آیا اشیاء خور و نوش کے حوالے سے بات ہو، مشروبات کے حوالے سے ہو، لباس کے حوالے سے ہو، گفتگو کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، اب آپ کہیں گے اس میں حلال و حرام کا کیا تصور ہے، یا گفتگو میں حلال و حرام میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، یا اخلاقیات میں وہ کون سی چیزیں جو حلال و حرام میں آ جاتی ہیں؟ جناب اس کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف اشیاء خور و نوش پر، کھانے پینے کی چیزوں پر صرف حلال و حرام کا اطلاق ہے، جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس سے اجتناب کیا جائے اور اس سے اجتناب نہ کیا جائے، نہیں، زندگی کے ہر شعبے پر اس کا اطلاق نظر آتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ممتاز و معروف عالم دین تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ علامہ احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرمائیں، ممتاز و معروف عالم دین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، یہ غذائی اور معقول اشیاء کے حوالے سے فرمائیے گا کہ اس کی میں چاہتا ہوں کچھ تفصیلات حلال و حرام کے حوالے سے، اگر آپ اور کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رئیس بھائی، معقول جو ہے وہ پہلے تو میں اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ معقول جو ہے وہ عقل سے ہے۔ ایک ہوتا ہے عقل اور ایک ہوتا ہے عقل۔ عقل جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ذہن دماغ کے لیے، جو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھی ہے، وہ عین اور نقطوں والا قاف، وہ الگ ہے عقل۔ یہ عقل ہے کھانا، حمزہ ہے عربی میں، اردو میں آپ الف کہہ لیں، اور کش والا کاف جو ہے عقل۔ اس عقل سے اس میں مفعول ہے معقول، وہ چیز جو کھائی جاتی ہے، معقول، تو اسی کی جمع ہے معقولات۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معقولات ہیں، غذائی اشیاء ہو گئیں، معقولات ہو گئیں، اس کے بارے میں اسلام کا ایک ضابطہ، چونکہ اسلام ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو یہاں بھی کھانے کی اشیاء کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید، فرقان حمید نے اور احادیث طیبہ نے صراحتاً کلیئر کٹ ناجائز اور حرام قرار دے دیا، نام بنام نومینیٹ کر کے، نامزد کر کے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ان کو باقاعدہ نامزد تو نہیں کیا گیا، لیکن ان کے لیے ایک ایسا قاعدہ اور دے دیا گیا ہے، ایک ایسا ضابطہ دے دیا گیا، فارمولہ دے دیا گیا ہے کہ اس فارمولے پہ جو چیزیں پوری اتریں، آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ چیز جائز ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہم چیزیں کھاتے ہیں، اس میں پہلے میں اس پہ کلام کرتا ہوں کہ کس وجہ سے جو ہے وہ اسلام منع کرتا ہے۔ ایک تو اسلام منع کرتا ہے ہر اس چیز سے کہ جو چیز ہمارے جسم کو یا ہماری عقل کو نقصان پہنچائے، جو کسی بھی سطح پر ضرر رساں ہو، مضر ہو، انجوریس
ٹو ہیلتھ جسے کہتے ہیں، چاہے اس کا فزیکل ہیلتھ کے ساتھ تعلق ہو چاہے اس کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ تعلق ہو. جو جسمانی سطح پر انسان کو نقصان پہنچائے جو چیز، یا عقلی سطح پر دماغی سطح پر نقصان پہنچائے، اس وجہ سے اسلام منع کرتا ہے چیزیں، ضرر رساں اشیاء سے منع کرتا ہے. اور دوسرا اسلام منع کرتا ہے ان چیزوں سے کہ جو گندی چیزیں ہیں جن سے انسانی طبیعت گھن محسوس کرتی ہے، کراہت محسوس کرتی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پہ گندی اشیاء، خبیث اشیاء حرام فرماتا ہے جن سے انسان گھن محسوس کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھ دیا گیا. نقصان دہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری آ گئیں. زہر بھی اسی کے تحت آ گیا، نقصان دہ کے تحت. پتھر، کوئلہ، مٹی، یہ اشیاء جو نقصان دیتی ہے، جسم کو نقصان پہنچانے والے، یہ بھی اسی کے تحت آ گئیں. اچھا، پھر جو چیزیں نام بنام میں، ایک تو خنزیر کا نام لے کے بتا دیا گیا کہ خنزیر کسی بھی حالت میں آپ خنزیر استعمال نہیں کر سکتے، خنزیر ناجائز ہے، سوا وہ حالت استرار جس کا بیان کل ہو چکا ہوگا. تو خنزیر سے منع کیا گیا. خنزیر کے علاوہ جو جانور ہیں، جو جانور استعمال ہوتے ہیں، وہ جانور بتا دیے گئے. کچھ جانور وہ ہیں کہ جو معقول اللحم ہیں، جن کا گوشت استعمال کرنا جائز ہے. کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں. اس کے لیے قاعدہ اور ضابطہ کیا بتا دیا گیا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکلی کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر، کہ جانوروں کے اندر جو جانور نوکیلے دانت والے ہیں ان جانوروں کے بارے میں بتا دیا گیا. سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، ان کو ناجائز قرار دیا ہے. چیتا، شیر، بھیڑیا، الو، یہ جتنے بھی اس طرح کے جانور ہیں کہ جو نوکیلے دانت والے ہیں اور دانت کے ذریعے شکار کرتے ہیں، یہ جانور جو ہے وہ ناجائز ہیں. پھر جو ہے وہ پرندوں کے اندر وہ کہ جو پنجے کے ذریعے شکار کرتے ہیں، جھپٹ کر جو ہے پنجے سے جو شکار کرنے والے پرندے ہیں وہ پرندے ناجائز. شکرا ہے، باز ہے، شاہین، عقاب، یہ جو ہے جانور بتا دیے گا کہ چیل ہے، یہ ناجائز ہیں. اس قاعدے اور ضابطے کے، یعنی کچھ تو وہ ہے نا کہ جن کی تصریح آ گئی ہے، وہ تصریح آ گئی، وہ تو تصریح ہے. جن کی تصریح موجود نہیں ان کے لیے ضابطہ شریعت نے دے دیا ہے. یہ خود حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ قاعدہ بتایا گیا ضابطہ. اور تو حدیث کے اندر ضابطہ گیا، اس ضابطے پہ آپ پرکھ لیں کہ یہ جانور جو ہے یہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں. ایک تو یہ ہو گیا. پھر کلیہ بنا دیا گیا ہے، کلیہ، بالکل، یہ فارمولہ دے دیا آپ کو. اس فارمولے پہ جو ہے آپ پرکھ لیں کسی بھی چیز کو. اب آ جائیں، یہ تو بات ہو گئی ان اشیاء کی کہ جن کا استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز و حرام تھا. خود نفس شے میں کوئی مسئلہ تھا، وہ جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا نا، حلال قرار دیا ہے، تو وہ جانور وہ ہیں کہ جن کے اندر کوئی ایسے ذمیم مذموم اوصاف پائے جاتے ہیں کہ چونکہ غذا جو بھی بندہ لیتا ہے اس غذا کا بندے کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، جزو بدن بنتی ہے، بندے کی عادات پہ اس کا عکس پڑتا ہے، اس کا پرتو پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی منع کیا گیا. ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے. اور نقصان دہ جو پہلو اس کے اندر وہ ایلیمنٹ جو ہے جو ضرر والا، وہ ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے. ان دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر منع کیا گیا ہے. پھر جو جانور جائز قرار دیے گئے ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ جائز مخصوص صورت میں ہوں گے، یعنی ان کو ذبح کرو گے، جو جائز طریقہ شریعت نے بتایا اس جائز طریقے سے ذبح کرو گے تو حلال ہوں گے. اگر بغیر ذبح کیے وہ خود بخود میتہ ہے، مردار ہو گیا، تو اس کو تو خود قرآن میں بتا دیا گیا کہ وہ جو ہے درست نہیں، وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اسی طرح میتہ کے علاوہ جس کو جو ہے وہ گلا گھونٹ کر مارا ہو، کسی اور طریقے سے مار دیا، جو ذبح شرعی ہے، ذبح شرعی اگر آپ نے نہیں کی یا اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا جان بوجھ کر، تو ان صورتوں کے اندر اس کی ذات نہیں ہے کہ یہ. اور ایک جو اس کے مینز بھی دوسری جگہ یہ بتا دیا کہ جو جائز چیز ہے، جو چیز آپ کا کھانا جائز ہے، وہ حاصل بھی جائز طریقے سے کی ہو، فیئر مینز ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل کے ذریعے نہ کھو، چوری سے نہ ہو، غصب سے نہ ہو، سنیچنگ نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، ناجائز طریقے نہ ہو، بے فاسد نہ ہو، بے باطل نہ ہو، جائز طریقے سے لی گئی ہو. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے. دیکھیں کتنی تفصیلات اسلام میں تعلیمات ہمیں کی گئی ہیں، یعنی جانوروں کے حوالے سے، پرندوں کے حوالے سے. سی فوڈ کا رہ گیا ایک گوشہ، وہ میں انشاءاللہ اگلے مرحلے میں جب حاضر ہوں گا مفتی صاحب کی خدمت میں تو ضرور پوچھوں گا. لیکن ہم یہ چاہیں گے اس مرحلے پر کہ مشروبات کے حوالے سے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مشروبات تو کولڈ ڈرنکس ہم نے پی لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اب اس میں حلال و حرام کی کیا تمیز رکھی ہے. لیکن جو اسلام نے تعلیمات، عمومی تعلیمات جو ہے مشروبات کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، اسلام نے جہاں پر انسان کو بہت سارے تحائف عطا کیے تو وہاں پر ایک اکل و شرب کا نظام بھی انسان کو عطا کیا گیا، اور اس کی اہمیت سے کما حقہ وہ انسان واقف ہوگا کہ جس کے
سامنے قرآن و حدیث کا مکمل نمونہ پیش کیا جائے، قرآن و حدیث سے مکمل ضابطہ اس کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ سمجھتا ہو اس نظام کو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بالخصوص انبیاء کرام کو پہلے مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ بھی اور پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو۔ کھانے کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور پینے کا بھی۔ تو کھانے کے حوالے سے قبلہ حضرت صاحب ذکر فرما رہے تھے، مشروبات کے حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے اس کے بارے میں ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کیا حبیب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور شراب کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، جوئے کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، تو ان کو وضاحت دے دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، فرمایا کہ ان کو بتائیے کہ ان دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہ رکھا ہے، کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے اس کے اندر، کیونکہ شراب پینے سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور انسان ایک تو فقط اخلاقیات کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر آگے چل کر انسان اپنے اور پرائے کی تمیز اور تہذیب بھی کھو دیتا ہے، انسان اپنے رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے شراب کو حرام قرار دیا، اور اس کا جو دوسرا ضابطہ بیان کیا گیا، فرمایا کہ ہر وہ چیز کل مسکر حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز وہ حرام ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہر وہ نشہ آور چیز جو حرام ہے، جو نشہ آپ میں پیدا کرے، حدیث مبارکہ پیش کی، اس پر مزید تفصیلات ہیں کچھ، ہم چاہیں گے اس مرحلے پر وہ بھی جانیں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ لیکن آج موضوع ہے حلال و حرام، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، اس کے بعد مزید تفصیلات ہم جاننا چاہیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ شراب حرام ہے، اس کے بعد دوسرا ایک ضابطہ عطا کر دیا گیا کہ جس چیز میں نشہ پیدا ہو جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو اگر وہ نشہ پیدا کرنے سے پہلے کی کیفیت میں ہو، جیسے ایک مثال نبیذ کی لے لی جائے، وہ کھجور سے بنائی جاتی ہے، چھوارے سے بنائی جائے، یا اس کے ساتھ جو کی یا دوسری بہت ساری اجناس کی بنائی جاتی ہے، تو جب تک وہ نشہ آور نہیں ہوتی تب تک اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جب وہ نشے کی کیفیت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں حرمت داخل ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو صراحت کے ساتھ شراب کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا اور اسلام کے یہ احکامات نازل ہو رہے تھے تو اس وقت شراب عرب میں بالخصوص بڑی کثرت سے استعمال کی جاتی تھی۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور اس کو بالترتیب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ویسے عمومی اجازت تھی لیکن فرمایا کہ نماز کے وقت تم شراب سے اجتناب کرو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب، وہ یعنی کہ نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا۔ اس وقت بھی کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے شراب سے قطع تعلق کر لیا کہ آج کے بعد ہم شراب استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العالمین نے مستقل طور پر فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، اور مکمل آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ رجس من عمل شیطان، یہ رجس ہیں اور شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ اس وقت حدیث مبارکہ میں پھر صحابہ کرام نے جو منظر کشی کی، فرماتے ہیں کہ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو کیفیت یہ تھی کہ شہر کے اندر گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہتی تھی۔ صحابہ کرام نے شرابوں کے مٹکے اور بڑے بڑے جو ان کے پاس ذخیرے کے معاملات تھے وہ سارے لا کے گلیوں میں بہا دیے۔ تو شراب کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ یہ عقل کو معاف کرتی تھی، تو اس لیے یہ ضابطہ دے دیا گیا کہ جو چیز نشہ آور ہو اور انسان کے عقل کو معاف کرنے والی ہو اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اچھا، وہ میں چاہوں گا اس کو بھی آپ مکمل فرما دیں، سی فوڈ، چونکہ آج کل فی الحال جو صورتحال ہے، ظاہر لوگ بڑے کا گوشت استعمال نہیں کر رہے ہیں، ظاہر تحفظات ہیں اس کے حوالے سے، پھر اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا رجحان جو ہے وہ سی فوڈ کی طرف ہوتا ہے، اس پر بھی کلام فرمائے گا۔ اچھا، گفتگو کے حوالے سے دیکھیں کتنا اہم یہ مرحلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جو بول دیں گے وہی ہمارے لیے درست ہوگا یا شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا ہمارا وہ جملہ، ہمارے کلمات، ہمارے مکالمے۔ تو یہ فرمائے گفتگو کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے، جو عمومی حکم ہے،
جی رئیس بھائی، پہلے تو جو ہے وہ سی فوڈ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں سی فوڈ کے حوالے سے ہماری فقہ حنفی کے اندر تو کرسٹل کلیئر جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کے سوا بقیہ تمام دریائی جانور جائز نہیں، صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کو شریعت نے جائز رکھا ہے، مچھلی کے سوا بقیہ جانوروں کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب اس میں جھینگے کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب پھر جھینگا پرون جو ہے، جھینگا جو ہے وہ اگلے پسند کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جھینگا جو مچھلی ہے، تو جھینگے کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں جھینگے کے بارے میں جو ہے وہ علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، اور آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، جو حضرات علماء جو ہے اس کو مچھلی شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مچھلی ہے، تو وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جن حضرات علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، تو وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے، ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ مچھلی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے جھینگے کہ جن میں سے آلائش دور کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کو آپ جو ہے مکروہ قرار دیتے ہیں، اس کو نہیں، اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ آلائش دور کرنا ممکن نہیں ہو سے، تو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ آلائش دور کر دی جائے، وہ کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق وہ مچھلی ہے، تو وہ جائز ہے۔ بہرحال علماء کا چونکہ اختلاف ہے، جس کا دل جس کی تحقیق پہ جمتا ہو اس کے مطابق۔ لابسٹر کے حوالے سے ہی بتائیے گا، لابسٹر بھی لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کو بڑا شوق سے تناول کرتے ہیں، کیا کہیے گا سوال؟ اچھا دیکھیں، مچھلی کے بارے میں پہلے تو ایک یہ بات سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں ہیں موجود کہ جو مچھلی نہیں ہے اور پھر بھی اس کو مچھلی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں الگ سے تو کوئی فارمولہ ہے نہیں، اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ عرف دیکھا جائے گا، جو ماہرین ہیں آبی حیات کے، جو ہر فن کے اندر جو ہے اس فن کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، تو جو آبی حیات کے ماہرین ہیں وہ جو فیصلہ دیں گے ان کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ ہوگا۔ اگر وہ اس کو مچھلی قرار دیتے ہیں، مچھلی کے حکم میں مانتے ہیں، تو اس کے مطابق فقہ حنفی کی روح سے وہ جائز ہوگا، جائز قرار پائے گا، اور اگر وہ اسے مچھلی شمار نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں جو ہے فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہوگا۔ دیگر ائمہ کے ہاں بہرحال جو ہے وہ جواز اپنی جگہ موجود ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فقہ حنفی کے اعتبار سے۔ یہ ہو گئی بات۔ اچھا، چونکہ اختلاف علماء کا بچنا بہتر ہے، کوئی بچتا ہے تو تقویٰ ہے، لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو چونکہ علماء کا اختلاف ہے، گنجائش موجود ہے، تو فتویٰ اس پر ہے۔ تقویٰ اور فتویٰ دونوں پہلو ہم نے سامنے رکھ دیا، جو جس کے مطابق کر لے۔ پھر اگلی بات یہ بھی ایک اور ایک معقول اشیاء کے حوالے سے کہ یہ تو تینوں چیزیں تو ہم نے بتا دی، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ ضروری سمجھتا ہوں کرنا، کہ ایک ہے بسیار خوری، پیٹو ہونا۔ اس کو جو چیزیں جائز ہیں یا حلال ہیں وہ کھانا تو درست ہیں، لیکن حد ضرر تک کھانے سے شریعت نے منع ہی کیا ہے اور اس کو ناپسند کیا ہے۔ بلکہ علامہ ابن طولون حنفی رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے، ان کا تو جو ہے وہ پورا ایک رسالہ اسی موضوع پر ہے۔ اچھا، بسیار خوری کے حوالے سے آج کل اس میں تو کوئی وہ نہیں کہتے ہیں ہم نے تو کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ دیکھیں، اتنا کھانا کہ جو کھانا آپ کو ضرر نہ دے، تو اس میں بھی وہ جائز تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو ہے حد ضرر تک کھانا، جو ہے حد ضرر تک کھانا بہرحال جو ہے ممنوع ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بسیار خوری سے منع کیا گیا۔ اور بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، تو اس کے بارے میں تو باقاعدہ وہ ایک طبیب نے کہا تھا نا کہ پوری کی پوری طب جو ہے وہ اس آیت کے اندر سمو کے رکھ دی گئی ہے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے وہ اکثر کھانے پینے میں بے اعتدالی سے، اسراف سے بیمار ہوتا ہے۔ تو اگر اسراف نہ کرے، بتا کھاؤ پیو، اور پھر آگے کہہ دیا اسراف نہ کرو، تو اگر اسراف نہ کرے آدمی کھانے پینے میں تو کئی امراض سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ یہ تو ہو گئی غذائی اشیاء اور مأکولات۔ اب گفتگو کی طرف آئیے کہ گفتگو کے اندر جو ہے جو حلال و حرام کے ضابطے ہیں وہ کیا ہیں۔ گفتگو کے اندر دیکھیں وہ چیزیں کہ جن کو ہمارے ہاں اخلاقی برائی سمجھا جاتا ہے اور عالمگیر سطح پہ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ ایسی برائیاں ہیں کہ کسی بھی مذہب سے بندہ تعلق رکھتا ہو، بلکہ جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی اس کو ناپسند ہی کرتے ہیں، یعنی ان کی برائی انسان کی فطرت میں، انسان کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے کہ انسان ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ کیا؟ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کو جو ہے وہ اسلام نے جو ہے جائز قرار نہیں دیا، مخصوص صورتیں جواز کی، چونکہ وقت نہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو جب الگ سے کریں گے، کسی ٹاپک جب گفتگو کا ٹاپک ہوگا یا جھوٹ کا، تو واضح کر دیں لعنت اللہ علی الکاذبین کا کیا؟ واضح الفاظ میں کہ جہاں جو ہے وہ مخصوص صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ غیبت کے بارے میں واضح الفاظ میں منع کر دیا کہ غیبت آپ نے نہیں کرنی۔ چغلی کے بارے میں واضح الفاظ میں منع کر دیا کہ چغلی نہیں کھانی۔ بہتان اور تہمت کے بارے میں واضح الفاظ میں منع کر دیا کہ نہیں کرنا۔ اچھا، غیبت اور چغلی میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ چغلی جو ہے وہ کسی کی بات دوسرے کو بتانا ہے، یہ مطلقاً ناجائز ہے، یہ کوئی اس کے اندر قید ہے، تو قید بھی ہے۔ دیکھیں چغلی جو ہے نا، کسی کی بات دوسرے تک پہنچانا علی وجہ الافساد،
अला वजह शर, शर फैलाने के लिए, फसाद पैदा करने के लिए, फितना फैलाने के लिए किसी की बात दूसरे को पहुंचाना, ये चुगली है। वरना जायज़ शिकायत करना, मसलन औलाद कोई जो है गुनाह कर रही है या कोई गलत काम कर रही है, उनके वालिदैन को वो उसकी शिकायत करना कि इसकी इस्लाह हो जाए। इस्लाह की नीयत से जो शिकायत होती है वो शिकायत अपनी जगह दुरुस्त है, कोई और मकसद कार फरमा ना हो। हाँ। फसाद पैदा करना, फितना फैलाना, शर फैलाना, दूसरे को बिला वजह नुकसान पहुंचाना, इस नियत से जो बात दूसरे तक पहुंचाई जाए वो चुगली है, उससे मना किया गया है। उसकी उमानत है, बहुतान की उमानत है, गाली देने की उमानत है, नाम बिगाड़ने की उमानत है, ताने देने की, टॉन्टिंग करना जो है, बिला वजह आप किसी को टॉन्ट कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं, इसकी उमानत। और ये देखें, ये सारी वो चीज़ें हैं कि इसको इंसान किसी भी सतह पर, किसी भी खित्ते में लोग इसको पसंद नहीं करते। फितरत इंसानी में इनका बुरा होना रखा गया है, और दीन तो है ही वो तहजीब के लिए, वो तो फिर क्यों ना इसको नाजायज़ करार दे। अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, तो इसने इन चीज़ों को नाजायज़ करार दिया, हराम करार दिया। इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक है फ़ज़ाइल अखलाक और एक है रज़ाइल अखलाक। तो फ़ज़ाइल अखलाक में बहुत सी खूबियाँ हमें नज़र आती हैं कि इसको अपना लिया जाए, ये अपना लिया जाए, इस तरह इस चीज़ को इख्तियार किया जाए, इस तरह संवारा जाए अपने आप को, सीरत को, किरदार को, तमाम चीज़ों को। एक है रज़ाइल अखलाक, बचना है, गुरेज करना है, उससे दूर रहना है। तो आज उन चीज़ों के हवाले से बहुत अहम चीज़ें बयान हुई हैं, और मज़ीद एक और चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा लिबास के हवाले से, कपड़े के हवाले से, कि आया ये भी जहन में सवाल आएगा भाई कपड़े पहन लिए, अब इसमें क्या हलाल और हराम रह गया? नहीं जनाब, इसमें भी बहुत सी चीज़ों को पेश नज़र रखना है, और वो क्या है, उसके लिए इस्लामी अहकामात क्या हैं। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई की है, और हमारी ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो इस्लाम की तालीमात से खाली हो। और ये लिबास का पहनना, लिबास इस्तेमाल करना एक अहम तरीन गोशा है हमारी ज़िंदगी का। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए बनी आदम, हमने तुम पर जो लिबास नाजिल किया है, लिबास की सूरत जो तुम्हें अता की है, इसके कुछ मकासद हैं। उनको उलमाए किराम ने अख़ज़ करके उसके उसूल बना दिए। उसूल से हटकर अगर कोई लिबास इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हुर्मत के अंदर दाखिल हो जाएगा, हराम की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, चूँकि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है, वो उसका ताल्लुक एक मखसूस खित्ते के साथ या एक मखसूस कौम के साथ नहीं है, तो आलमगीरियत है, एक आलमगीरियत है। दुनिया के हर गोशे में इस्लाम जाएगा। तो चूँकि ये आलमगीर मज़हब है, तो इसलिए इस्लाम ने एक मखसूस लिबास नहीं दिया, बल्कि कुछ उसूल बनाकर दे दिए हैं। उन उसूल पर हम दुनिया के किसी भी गोशे में बैठकर, किसी भी खित्ते में बैठकर अमल कर लें, हमारा लिबास हलाल हो जाए। बहुत अच्छी बात है आपने इरशाद फरमाई। इस्लाम जो एक आलमगीर मज़हब है, तो इसकी तालीमात भी आलमगीर है। दुनिया के शर्क़ व ग़र्ब, शुमाल व जुनूब में कहीं आप चले जाएँ, अगर मुसलमान है तो उसकी इबादत का तरीक़ा कार एक होगा, इबादात हैं, मामलात हैं, मामूलात हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इस्लामी तहज़ीब की नज़र आएंगी, तालीमात की नज़र आएंगी कि जो एक मुसलमान के लिए लाजिम व ज़रूरी है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारे साथ रहेगा, इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम को यहीं से जारी करेंगे। नाज़रीन, आज मौजू है हलाल व हराम, और हमारी ज़िंदगी में जो पेश आने वाली वो तमाम चीज़ें जो हलाल व हराम के हवाले से इंतहाई लाजिम व ज़रूरी हैं, जिसमें अशिया ख़ौर-ओ-नोश है, लिबास है, अखलाक है, गुफ्तगू है, बहुत सारी चीज़ें, मशरूबात हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात हो रही है। ये इतनी अहम बात है कि हम अगर इन प्रोग्राम्स को देखें और गौर करें अपनी ज़िंदगी पर, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ खुदा न खास्ता कर चुके हैं, या आइंदा हमारे लिए क्या लाहेअमल होना चाहिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में। जी मुफ्ती साहब। इस्लाम चूँकि एक आलमगीर मज़हब है, तो इस बिना पर इस्लाम के उसूल बना दिए गए। इस्लाम ने लिबास की एक मखसूस हियत आपको नहीं दी, बल्कि इस्लाम ने चंद उसूल अता कर दिए। उन उसूलों पर चलते हुए दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी गोशे में बैठकर किसी भी अंदाज में लिबास इस्तेमाल किया जाए, बस इस्लाम के इन उसूलों का ख्याल रखा जाए तो वो लिबास आपके लिए हलाल होगा। और अगर इस्लाम के इन उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाता तो वो लिबास हराम तस्वुर किया जाएगा। जैसा कि उन बुनियादी उसूलों में सबसे पहला उसूल जो है वो सत्र औरत का है, कि लिबास पहनने का मकसद जो है वो जिस्म के मखसूस आज़ा को ढांपना है। सौआतिकुम कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, और लफ्ज़ सौआत जो है इसका मफ़हूम ये होता है कि जिस्म के वो पार्ट्स, जिस्म के वो आज़ा कि जिनको बोलना या जिनका दिखाना इंसान के हया पर मबनी होता है, कि इंसान हया के ख़िलाफ़ समझता है, उन आज़ा का नाम लेना। तो सत्र औरत का मतलब यह है कि उन आज़ा को ढांपा जाए
تو مرد کے اعضاء کا بھی ایک حکم ہے، عورت کے لیے بھی احکامات ہیں مختلف. میں پردے کی بات نہیں کر رہا، ابھی صرف لباس کی بات ہو رہی ہے. لباس اور پردے میں یقیناً فرق ہے. تو اگر جو لباس استعمال کیا مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے، اگر ستر عورت کے کام نہیں آتا، اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، تو وہ لباس اس کے لیے حرام ہے. مرد کے لیے جیسے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے سوائے اس کے ہاتھوں کے اور اس کے چہرے کے یا اس کے قدموں کے، باقی تمام جسم جو ہے وہ ستر عورت میں شمار کیا جاتا ہے. اگر لباس اس کو نہیں ڈھانپتا تو وہ لباس اس کے لیے حرام ہے. دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ اسلام نے عطا کیا وہ یہ تھا کہ آپ کا لباس زیب و زینت کے لیے استعمال کیا جائے. وجہ سے قرآن پاک نے فرمایا کہ وریشا، تمہارا لباس تمہاری خوبصورتی کے لیے ہے. اگر انتہائی قیمتی لباس ہو، خوبصورت لباس ہو، لیکن اس کو پہننے کے بعد انسان بدحیت نظر آئے، اس کو پہننے کے بعد انسان تہذیب کے دائرے سے خارج ہو جائے، لوگوں کو برا محسوس ہو، تو وہ لباس گویا کہ اس کے لیے حرام تصور کیا جائے گا، وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے. تیسرے نمبر جو اسلام نے پوائنٹ ہمیں دیا وہ تشبہ، کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرنا، اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. ایسا لباس کہ جس کو پہن کر مسلمان اپنے اسلام کے دائرے سے نکل کر کسی بت پرست کی مشابہت اختیار کر لے یا کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کر لے، تو وہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بشعار قوم فہو منہ، کہ جو شخص کسی قوم کے شعار کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے تصور کیا جاتا ہے. تو چوتھا اصول جو اسلام نے ہمیں عطا کیا وہ یہ ہے کہ لباس پہن کر انسان متکبر نہ ہو جائے. لباس ایسا ہو جو انسان کو بڑائی اور تکبر کی طرف نہ لے کر جائے. حتیٰ کہ حضرت سفیان ثوری نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر لباس ٹاٹ کا بھی پہنا ہو لیکن اس کے اندر بھی تکبر ہو، کہ انسان یہ تصور کرتا ہو کہ میں ٹاٹ کا لباس پہنوں گا تو لوگ مجھے درویش تصور کریں گے، میں لوگوں کی نظر میں صوفی ہو جاؤں گا، وہ اس مقصد کے لیے پہنے، فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا. وہ صوفیانہ لباس لوگوں کے سامنے شو کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ 4 پوائنٹ اسلام نے ہمیں عطا کی ہے کہ لباس کا مقصد ستر عورت ہے، لباس کا مقصد زیب و زینت ہے، لباس کا مقصد یہ ہے کہ کسی قوم کی تشبہ اختیار نہ کی جائے، اور لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکبر اور بڑائی سے دور رکھے. اگر تکبر اور بڑائی سے دور ہے، یہ 4 پوائنٹ استعمال کیے جائیں تو آپ کا لباس حلال ہے. اگر ان سے باہر نکل گئے تو لباس حرام تصور کیا جائے گا، جتنا بھی قیمتی ہو. صحیح فرمایا آپ نے. اس کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے کہ بڑی خوش لباس شخصیت ہیں، اور بہت یہ ہمارے تاریخ اسلام میں بھی بہت سی ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جو بہت ہی قیمتی لباس زیبتاً فرمایا کرتے تھے. لیکن اس میں جو مفتی صاحب نے فرمایا اور تعلیمات یہی ہیں کہ اچھا لباس ضرور پہنیں لیکن دوسرے کو حقیر نہ جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرے کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھیں کہ اس کے پاس نہیں، یہ میرے پاس ہے. کسی قسم کا کبر اگر اس میں آ جائے گا تو وہ ظاہر ہے حرام کی طرف چلا ہے. کیا فرمائے گا ہمارے اخلاق اور رویوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ، یہ ایک انتہائی اہم اس موضوع کا یہ سوال ہے کہ ہم اپنے رویوں میں اور اخلاق میں ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے کہ آیا یہ حرام کی طرف جا رہا ہے یا حلال طریقے سے ہم ایک چیز اس کو کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک تو یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو حلال اور حرام کا تصور ہے نا، جامع تصور ہے، وہ صرف کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، صرف لباس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق زندگی کے ہر گوشے کے ساتھ. کیا بات. کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں جو اسلام کے حلال و حرام کے جو دائرے سے باہر ہو جائے. بالکل اسلام نے اس کے لیے باقاعدہ باؤنڈری لائن ہے اور باقاعدہ واضح الفاظ میں اسلام نے تعلیمات اس کے بارے میں فرمائی. اور اخلاق اور رویے کی جہاں تک بات کریں، بیہیویئر کی، تو اسلام تو ہے ہی اخلاق کا نام. اسلام دین اخلاق ہے. اسلام کی جو خوبیاں بیان اگر کی جائیں تو سب سے پہلی خوبی جو اسلام کی بیان کی جائے گی وہ بیان کی جائے گی دین اخلاق. کہ اسلام جو ہے وہ اخلاق والا دین، سلامتی والا، اس کا نام ہی جو ہے وہ پکار لوگ کہتے ہیں اسلام جو دین جو ہے تلوار سے پہلا، ہم کہتے ہیں اخلاق سے پہلا. اخلاق سے پہلا. تلوار کا بھی خیر اپنا ایک کردار ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ پر ہے. جہاں تلوار اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دفع ظلم کے لیے ضروری ہے، جہاں وہاں جو ہے وہ تلوار کی بھی اپنی اہمیت ہے. بالکل. لیکن جو ہے وہ اسلام جو پھیلا ہے زیادہ، وہ اپنی اخلاقی خوبیاں اس کے اندر ایسے کوئی اکراہ نہیں ہے، کسی پہ کوئی جبر نہیں کیا گیا، جبران اسلام نافذ نہیں کیا گیا، جبران نہیں پھیلایا گیا. اسلام اپنی اخلاقی خوبیوں سے اسلام نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. تو اسلام فاتح زمانہ ہے. اخلاق دیکھیں، اسلام کیا پیارا دین ہے، سبحان اللہ. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو.
ولا تباغدو، اور آپس میں کینہ نہ رکھو، بغض نہ کرو. پھر فرمایا جو ہے ولا تجسسو، اور جو ایک دوسرے کے ٹو میں نہ پڑو، جو ہے وہ جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی. ولا تحسسو، اور تحسس سے منع کیا. چھپ کر کسی کی باتیں نہ سنو، چھپ کر کسی کو نہ دیکھو، یعنی کہ اور نہ ہی کسی کو مقرر کرو کہ وہ اس کی برائیاں پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ نوٹ کر کے. یہ تمام چیزیں جو بیان کی آپ نے، یہ خوبیاں آج کل گنوائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ خوبیاں اس کے اندر، حالانکہ جو ہے وہ واضح رذائل کو فضائل سمجھا جا رہا ہے. یہ جو ہے وہ انقلاب ہو گیا نا، انقلاب ہو گیا. انقلاب کا معنی یہ ہے پلٹنا، تو یہ پلٹ گیا، تو زمانے کے انداز بدلے گئے، تو نیا راگ احساس بدلے گئے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچنا ضروری ہے. اسلام تو کہتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، رسوا نہیں کرتا اس کو. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کو رسوا نہیں کرتا. اور پھر ولا یحقرہ، اور اس کی تحقیر بھی نہیں کرتا، یعنی اس کو حقیر بھی نہیں جانتا. رسوا کرنا، ظلم کرنا تو اگلا مرحلہ ہے نا، وہ یعنی دل میں بھی اس کو حقیر نہیں جانتا. اور کیا پیارا فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اور اسلام کی تو جو مسلمان کی تعریف ہی کیا پیاری فرما دی حضور جان عالم علیہ السلام نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہاتھ سے محفوظ رہیں مطلب ہاتھ کے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. لیکن یہ صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے کہ اس بھی باقاعدہ شارحین نے کلام فرمایا کہ یہ بطور محاورہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان اور ہاتھ سے تم محفوظ رہیں لیکن پاؤں سے آپ اگلے کو تکلیف پہنچائیں یا دل سے کسی کو تکلیف پہنچائیں. اسلام نے ہر سطح پہ تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا. زبان اور ہاتھ کا ذکر بطور محاورہ ہے، کیونکہ اکثر جو انسان کسی کو ضرر دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو وہ زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے، عملی کارروائی کے ذریعے پہنچاتا ہے. مقصود یہ ہے کہ ہر قسم کے ایذا سے مسلمان محفوظ رہنا چاہیے. دوسرے مسلمان کو آپ نے ایذا نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی کسی بھی سطح پر، بلکہ تکلیف دینا اسلام تو یہ کہتا ہے آپ نے اس کے لیے برا سوچنا بھی نہیں ہے. گمان سے منع کر دیا، گمان بھی برا، گمان گمان. کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، گمان سے بچو، کیونکہ بے شک بعض گمان، ان بعض الظن اسم، ہر گمان تو گناہ نہیں ہوتا لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کثرت سے گمان اپنے اندر پیدا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جو گناہ والے گمان ہے اس میں نہ چلے جاؤ. تو بدگمانی تک سے اسلام نے منع کر دیا کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی. اچھا، بدگمانی کے والے سے یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ ایک ہے قرینے کی موجودگی میں بدگمانی کرنا. وہ بدگمانی اپنی جگہ پر ہے. کچھ صورتوں میں بدگمانی کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ کچھ صورتوں میں مستحب بھی ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں ضروری بھی ہے، جیسے جس نے تربیت کرنی ہے، استاد نے شاگردوں کی تربیت کرنی ہے، پیر و مرشد نے مریدوں کی تربیت کرنی ہے، والدین نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو وہاں پر بعض صورتوں میں بدگمانی کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن اس کو دل میں پختہ نہیں کرنا چاہیے، پکا متحقق نہیں کرنا چاہیے. جیسے اگر استاد ہے، اس نے سبق سنے بغیر ہی جو ہے وہ کہے اور طالب علموں سے پوچھا ہاں بھائی سبق یاد کیا ہے، طلبہ تو کہیں گے یاد کیا، اور اب جو ہے نا وہ اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ جناب حسن ظن رکھنا چاہیے، اب میں سنتا نہیں کہہ رہے ہیں تو کیا ہی ہوگا. تو اگر وہ بار بار اس طرح چھوڑتا رہے گا تو اس کا جو اس کے منصب ہے، یہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں، یہ ان کی تعلیم کو نقصان پہنچ رہا ہے. یعنی یہ یہاں پر جو بدگمانی ہے وہ ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے. تو بعض صورتوں میں بدگمانی ضروری بھی ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں منع ہے، لیکن بعض صورتوں میں بہرحال بدگمانی کرنا منع ہے. اسی طرح کہیں آپ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو بعض صورتوں میں وہاں بھی بدگمانی کی اجازت ہے، لیکن یہ پیش نظر ہے کہ بدگمانی جو ممنوع ہے یہ ناجائز کے درجے تک اس وقت پہنچے گی کہ جب یا تو آپ اظہار کر دیں اس کا زبان کے ذریعے، یا کوئی عملی کارروائی کر دیں اس بدگمانی کے نتیجے میں اگلے کو نقصان پہنچانے کی، یا دل پہ بالکل ایسے مستولی ہو جانا جس کو کہتے ہیں، پکا چھا جائے. صرف ایسے گمان آیا اور چلا گیا تو وہ گمانوں سے تو انسان خالی نہیں ہے. گمان آئے اور انسان جھٹک دے تو یہ جو بدگمانی ہے جس کو جھٹک دیا گیا ہے، اس بدگمانی پہ پکڑ نہیں، مؤاخذہ نہیں، نہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، دیکھیں اگر کسی کلاس میں یا کسی ہم جماعت کا حوالہ لیں تو اس میں ایک نصاب ہوتا ہے اور اس نصاب کے تحت تعلیم دی جاتی ہے، اور اس نصاب کو پھر یہ کہ
مقرر کیا جاتا ہے کہ جناب اسی نصاب. اسی طرح مسلمانوں کے لیے الحمدللہ شرعی احکامات جو ہے وہ نصاب کی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ اس پر عمل کر کے وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کسی بڑے مطلب علمی طور پر یا مذہبی طور پر کسی شخص کے لیے نہیں بلکہ ایک عام مسلمان کے لیے وہ تعلیمات ہیں کہ ہر چیز میں اچھائی پیدا کر لیں، آپ حلال چیزیں اختیار کریں، حرام سے رک جائیں، تاکہ آپ بحیثیت مسلمان معاشرے کا ایک بہترین فرد نظر آئے کہ ایک مسلمان آ رہا ہے، نہ اس کی ہاتھ سے کسی کو ضرر پہنچ رہا ہے، نہ اس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچ رہا ہے، نہ یہ ظلم کر رہا ہے، نہ یہ زیادتی کر رہا ہے، نہ یہ ناانصافی کر رہا ہے. مسلمان کو ایک رول ماڈل بنانا چاہتا ہے اسلام جو ہے، اس کی تعلیمات جو ہے. کوشش کریں کہ ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی پر غور کریں. اور ARYQ TV کا بھی ان موضوعات کو شامل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کی فرد کی اصلاح ہو جائے، اور فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ خود سنور جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.